الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ سورہ آل عمران کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ابھی ہم نے ذکر کیا تھا غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر کے بعد ایک مارکہ ہوا جسے غزوہ احد کہتے ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو آپ دیکھیں، 23 سال کی زندگی، اس میں 13 سال آپ نے مکہ کے اندر گزارے، اور جو مکہ کے 13 سال تھے وہاں پر صبر کا حکم تھا اور دعوت کا حکم تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر بڑے صبر کے ساتھ، بڑی تکالیف، ان کی باتیں اور ان کے پتھر سب کچھ، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی لچک نہیں دکھائی اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ جو اللہ کا حکم تھا، جو اللہ کی طرف دعوت تھی، وہ پورے ڈنکے کی چوٹ اللہ کے پاک پیغمبر نے دی۔ اور جب آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اس کے بعد پہلا مارکہ جو پیش آیا وہ غزوہ بدر ہے، اور دوسرا وہ غزوہ احد تھا۔ غزوہ احد میں انہوں نے پوری تیاری کی کہ جو بدر میں ہمارے بڑے بڑے مارے گئے ہیں، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے، لہٰذا بڑے انہوں نے فنڈ اکٹھے کر کے، اور جو نئی لڑائی کے لیے جا سکتا تھا اس نے پیسے دے کر دوسروں کو تیار کیا کہ تم جاؤ۔ 3000 کا لشکر لے کر وہ بدلہ لینے کے لیے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی کہ یہیں پر مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کریں یا باہر نکل کر۔ حضور نے مشاورت کی تو مشاورت میں جیسے حضور مشورہ کرتے تھے، اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، تو اس میں کچھ کی رائے یہ تھی کہ یہیں ٹھہر کر مقابلہ کیا جائے، اور کچھ کی یہ تھی کہ شہر سے باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو، جو کہہ رہے تھے کہ میدان سے باہر نکل کر، آپ نے اسی کے مطابق زرہ پہنی اور باہر نکلے۔ اب پوری جو بات اس میں ویسے تو اس میں بہت سارے واقعات ہیں جنگ کے لحاظ سے۔ تو جب جنگ ہوئی تو پہلے فتح ہو گئی اور وہ سارے بھاگ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہ تھا احد مقام پر، وہاں پر کچھ صحابہ کو متعین کیا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اب ادھر سے جو لڑنے والے تھے، حضرت خالد ابن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ کمانڈ کر رہے تھے اس طرف سے، اور وہ لڑانے والے تھے، ہوتے نا جیسے کمانڈر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لڑنے والے، ایک ہوتا ہے لڑانے والے، جس کو میدان کا تجربہ ہو، کتنی فوج کب نکالنی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک کمانڈر تھے، جرنیل تھے، فوج کو لڑانے کا ہنر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس نے بھی اس درے کے اوپر بندوں کو بٹھایا ہے نا، وہ بہترین منصوبہ ساز ہے، یعنی جس طرح اس نے جنگی لحاظ سے ایک اہم ترین جگہ پر ایسی یعنی چال یا ایسی آپ کہہ لیں کہ تدبیر تھی کہ خالد ابن ولید نے کہا کہ یہ ایسے موقع پر، اب پہلے مسلمان فتح ہو گئی، وہ چلے گئے، خالد ابن ولید کی نظر اسی جگہ پر تھی، اور جب دیکھا وہاں پر تو وہاں کے اوپر جن کو متعین کیا تھا ان کی رائے تھوڑی سی تبدیل ہوگی۔ کچھ نے کہا، نیچے جب مال غنیمت لوگ اکٹھا کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب مال غنیمت اب تو فتح ہو گئی، وہ چلے گئے۔ حضور نے کہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے اس درے کو نہیں چھوڑنا، تو ہم نے نہیں چھوڑا، لہٰذا ان میں سے آدھوں نے کہا یار کچھ بھی ہو جائے ہم دڑا چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ کچھ نے کہا، اور وہ بھی انہوں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ حکم عدولی کرنی ہے، اس لیے کہا تھا کہ اب چونکہ مال غنیمت لیں گے وہ چلے جائیں گے، وہ نیچے آ گئے۔ خالد ابن ولید دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا، اور دیکھتے کے بعد انہوں نے فوراً سب کو جمع کیا اور پلٹ کر واپس حملہ کر دیا۔ اب جب پلٹ کر واپس حملہ کیا تو اس کے اندر باقی تو اور بھی ہونا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود آپ زخمی ہوئے، ایک خول آپ کے یہاں دان مبارک کے اوپر لگا، خون کے فوارے نکل گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ان 70 صحابہ میں حضور کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل تھے، ان کے ساتھ حضور کو ویسے ہی بہت پیار تھا۔ اب اس پیار اور اس محبت کی وجہ سے جب جنازے پڑے گئے احد کے، جو جب ایک ایک آتا تھا لاش، تو حضرت حمزہ کی جو چارپائی ہے وہ سامنے پڑی رہی، اور 70 جنازے آئے، آپ پڑھاتے رہے، لیکن حضرت حمزہ کی چارپائی وہی رہی۔ اتنی محبت تھی، اتنے محبوب چچا بھی شہید ہو گئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ ایسا موقع تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر غصہ ظاہر ہے کہ بھی جنہوں نے درہ چھوڑا اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اے میرے پاک پیغمبر میں تو چونکہ دلوں کی جانتا ہوں، انہوں نے دل سے آپ کی حکم عدولی نہیں کی، بس غلطی ہو گئی ان سے، میں نے تو ان کو معاف کر دیا ہے، تو بھی ان کو معاف کر دے۔ اب یہ بڑی عجیب یہ مقام ہے کہ اللہ تو دلوں کی جاننے والا ہے نا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے بات کرتے ہیں، اب بات شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے ہم نے تمہارے
مزاج کے اندر ان لوگوں کے لیے نرمی رکھی ہے، آپ بہت نرم واقع ہوئے ہیں۔ اور وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت خو ہوتے یعنی سخت کلام ہوتے یا آپ سخت دل ہوتے تو یہ جتنے آپ کے ارد گرد پروانے ہیں نا یہ سارے بھاگ جاتے۔ ہم نے آپ کے اندر ایسی محبوبیت رکھی ہے، ایسی نرمی رکھی ہے کہ یہ سارے آپ کے ارد گرد۔ اب یہاں سے بات شروع کی، اب جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے نا، اب اللہ اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے، یہ پہلے بات کی کہ ہم نے آپ کے دل کے اندر نرمی رکھی ہے۔ اگر آپ سخت کلام ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ جتنے ہیں یہ تنخواہ دہ ملازم تو نہیں ہیں، یہ تو صرف اللہ کی محبت میں آپ کے ساتھ جس سے آپ لڑواتے ہیں لڑ جاتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے ساتھ بڑی نرمی والا معاملہ کرتے ہیں۔ اور اب یہ معاملہ ہو گیا جس میں آپ کے چچا بھی شہید ہو گئے اور 70 مسلمان جو ہے وہ بھی اس کے اندر کام آ گئے۔ پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھانی تھی کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کے دن بدلتے رہتے ہیں، اگر کبھی ان کو چوٹ پہنچی ہے تو کبھی آپ کو بھی پہنچے گی، یہی زندگی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے اندر بھی بہت سا سبق ہے، بعض کا ایک چیز آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے اور بعض کا ایک مرضی کے مطابق نہیں حاصل ہو رہی۔ اسی کے اندر جو شروع میں 2 غزوے ہوئے ان میں یہ دونوں چیزیں ذکر کر دی گئی، ایک یہ کہ آپ کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتارے اور بدر کے دن آپ کو فتح دلا دی، اور اس کے بعد حضور بھی موجود ہیں لیکن احد کا میدان ہے تو وہاں پر یہ سچویشن بن گئی۔ اب جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو خون آلود کر دے، زخمی کر دے، یہ آپ کی زبان سے جملہ نکلا۔ اوپر سے قرآن نازل ہوا، فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے میرے پاک پیغمبر اس بارے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ کون کب کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں اس وقت جس نے پلٹ کر وار کیا وہ خالد ابن ولید تھے، لیکن وہی خالد ابن ولید جب اسلام لے کر آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں بھیجا، موتا، وہ رومیوں کے ساتھ ایک جنگ تھی، 2 لاکھ کا لشکر سامنے تھا، حضور نے کہہ کر بھیجا کہ سب سے پہلے جو جھنڈا ہے یہ فلاں کے ہاتھ میں ہوگا، حضرت جعفر، حضرت علی کے بھائی، ان کے ہاتھ میں، یہ شہید ہو جائیں تو زید کے ہاتھ میں، یہ شہید ہو جائیں عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان مشورہ کر کے کسی کو امیر بنا لیں۔ اب یہ جنگ کے اندر اور علاقے سے بھی باہر نکل کر رومیوں کے علاقے میں، اور یہ کتنے ہیں؟ چند، اور ادھر سے لاکھوں کا۔ اب جب جنگ ہوئی تو حضور مسجد نبی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے کئی کلومیٹر دور، اللہ وحی کے ذریعے جنگ کی پوری صورتحال حضور کو بتا رہے ہیں، حضور ممبر پر بیٹھے ہیں، حضور صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اب جھنڈا جعفر تیار کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا جعفر شہید ہو گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، دوسرا کٹ گیا، پھر شہید ہو گئے، دوسرے بھی شہید ہو گئے، تیسرے بھی شہید ہو گئے۔ اب جب وہ تینوں شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے کہا چونکہ جھنڈا لینا وہ اپنی موت کو دعوت دینا تھا، تو سب نے کہا، اس وقت تک خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، سب نے کہا جھنڈا خالد کو دو، خالد کو دو، خالد کو دو۔ حضرت خالد نے کہا میں تو نیا نیا آیا ہوں، کسی پرانے ساتھی کو دو، لیکن سب نے کہا نہیں جھنڈا آپ پکڑے۔ تو خالد ابن ولید نے جیسے ہی جھنڈا لیا، ایسے جھنڈا لیا اور ادھر مسجد نبی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا، سیف اللہ کے ہاتھ میں آ گیا، اور بڑی ترتیب کے ساتھ ایک بڑے لشکر کے ساتھ اپنی پوری فوج کو بچا کر لے آئے حضرت خالد ابن ولید، ان کو شدید نقصان پہنچایا اور پھر پوری فوج کو بچا کر لے آئے۔ یہ وہی خالد ابن ولید تھے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میں جانتا ہوں کہ کب کو کہاں ہوگا، چونکہ میں آگے کی بات کو بھی جاننے والا ہوں۔ تو اس موقع پر بڑی خوبصورت بات جو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ، تیرے دل نو تے بڑی چوٹ لگی، لیکن فاعف عنہم، سوڑیا میں تے انہاں نو معاف کر دیتا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ اب اسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ لے کر کچھ بدبخت جو ظاہری طور پر بھی بعض قد کالے ہوتے ہیں اور دل کے بھی کالے ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہو گیا معاملہ ہونے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں سوڑیا میں بھی معاف کر دیتا تے تو بھی، لیکن وہ ظالم ابھی تک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا اے میرے لاڈلے پیغمبر فاعف عنا، میں نے تو ان کو معاف کر، تو بھی معاف کر دے، اور صرف معاف ہی نہ کر، فرمایا واستغفر لہم، ہاتھ چک میرے کو لو انہاں واسطے استغفار مانگ۔ اب یہ دوسرا طریقہ ہے، جب آپ کو دل ہے نا کسی سے حسد محسوس ہو، حسد اچھی چیز تو نہیں ہے، فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، تو حسد پیدا ہو اس کا علاج علماء نے لکھا کہ جس کے بارے میں آپ کو حسد ہو رہی ہے نا اس کے لیے دعا کرے، ہے تو بہت مشکل، یعنی جس کے بارے میں کہ سڑ جاوے سب کچھ، اس کی کے بارے میں آپ جب دعا کریں گے حضور سے فرمایا جا رہا ہے پہلے تو معاف کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر ان کو، تیسرا حضور ظاہر اعتماد ہوتا ہے اسی سے مشورہ لیتے ہیں نا، فرمایا ایسا نہ ہو کہ آئندہ سے یہ تیری نگاہ میں آ جائیں اور تو ان سے مشورہ نہ لے، نہ میرے پیغمبر فاعف عنہم، ان کو معاف کر دے، واستغفر لہم، ان کے لیے مجھ سے مغفرت مانگ، وشاورہم فی الامر، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیا کرو۔
کتنی کرم نوازی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو مشورہ کرے اور اس کے بعد کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد جب وہ کام کرنے کا ارادہ ہو جائے، جب تو کسی بات کا عزم کر لے، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا کرو۔ اور واللہ یحب المتوکلین، اور اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اس پوری گفتگو کے اندر، اس پوری بات کے اندر ایک تو یہ ہے کہ دن بدلتے رہتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، آپ کسی کی بھی آپ سے اگر غلطی ہو گئی نا تو آپ کہیں گے میں یہاں سے جاؤں گا، اس کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ ایسے نہیں ایسے تھا، پھر اس سے کہوں گا کہ مجھے معاف کر دے، اور پھر وہ معاف کرے نہ کرے، آپ اس کو پوری بات بتا سکیں، وہ پوری بات سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، اللہ وہ ذات ہے۔ آپ نے اپنے دل میں یہاں بیٹھے ہوئے اندھیرے کمرے میں تنہا بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ کیا یا اللہ تم معاف کر، بس بات پہنچ گئی اوپر تک۔ آپ کو لمبی چوڑی تقریر کرنے کی اب ضرورت، آپ کے دل کے اندر ندامت پیدا ہو گئی، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اس نے جان لیا دل کا حال۔ اب وہاں بیٹھے بیٹھے ہی آپ عافیت میں آ گئے، آپ کو کہیں اٹھ کے جانا نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے آپ نے توبہ کی، وہیں پر اللہ کی عافیت اور رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق۔